نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ ہم نے شروع کی ہے مفتی محمد تقی عثمانی کی تفسیر اور مختصر تشریح۔ تمام تفاسیر اور تشریحات میں یہ سب سے آسان اور سمجھ میں آنے والی ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں ہم جان چکے ہیں کہ علم قرآن کیا ہے، علم تفسیر کیا ہے اور وحی کیا ہے، وحی کا نزول کس طرح ہوا، قرآن کس طرح درجہ بدرجہ نازل ہوا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور ترجمہ اور تشریح اسٹارٹ کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے تفسیر قرآن کے بارے میں ایک شدید غلط فہمی۔ پچھلی تمام تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن کریم کی تفسیر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے، جس کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے قواعد، اس کی گرامر اور اس کے ادب سے واقف ہو، بلکہ علم حدیث، اصول فقہ، تفسیر اور کلام کا وسیع علم رکھتا ہو، کیونکہ جب ان علوم سے مناسبت نہیں ہوگی تو انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ افسوس ہے کچھ عرصے سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے زنی شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کچھ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی سی سمجھ رکھنے والے لوگ، جنہیں عربی پر مکمل عبور بھی نہیں ہوتا، نہ صرف منمانے طریقے پر قرآن کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے بھی در پہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ستم ظریف تو صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے مفسرین پر تنقید کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے جو دین کے معاملے میں نہایت گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیاوی علوم اور فن کے بارے میں ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض انگریزی زبان سیکھ کر میڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹر تسلیم نہیں کرتا اور نہ اپنی جان اس کے حوالے کر سکتا ہے کہ جب تک اس نے کسی میڈیکل کالج سے باقاعدہ تعلیم و تربیت نہ حاصل کی ہو۔ اس لیے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے صرف وہ زبان سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ باقاعدہ ڈاکٹر کی تعلیم اور تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طرح کوئی بھی انگریزی جاننے والا انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی باخبر انسان اسے انجینئر تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کام صرف انگریزی زبان سیکھنے سے نہیں آ سکتا بلکہ اس کے لیے ماہر اساتذہ کی زیر تربیت رہ کر ان سے باقاعدہ اس فن کو سیکھنا ضروری ہے۔ جب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے یہ کڑی شرائط ضروری ہیں تو آخر قرآن اور حدیث کے معاملے میں صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہر شخص اس اصول کو جانتا اور اس پر عمل کرتا ہے کہ ہر علم و فن کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ اور اس کی مخصوص شرائط ہوتی ہیں جنہیں پورا کیے بغیر اس علم و فن میں اس کی رائے معتبر نہیں سمجھی جاتی۔ تو آخر قرآن سنت اتنے لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تشریح و تفسیر کے لیے کسی علم و فن کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو اور اس کے معاملے میں جو شخص جس طرح چاہے رائے زنی شروع کر دے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں، لیکن یہ استدلال، یہ دلیل ایک شدید مغالطہ ہے۔ کیونکہ خود کم فہمی کی اور سطح سے نیچے آنے پر مبنی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔